بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات لازمی کے مضمون کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حقوق اولاد۔ آج ہم اولاد کے حقوق پڑھیں گے جو کہ والدین کے فرائض بنتے ہیں۔ جو والدین کے حقوق ہم نے پڑھے تھے وہ اولاد کے فرائض ہیں کہ اولاد پر وہ چیزیں فرض تھیں۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ چیزیں والدین پر فرض ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا حق جو اولاد کا ہے وہ حق زندگی ہے کہ اولاد کو جینے کا حق دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقهم وإياكم ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں، اور ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسرا عزیز طلبہ، فکر آخرت کی ترغیب کہ اپنی اولاد کو زندگی کے ہر ایک قدم پر آخرت کے حوالے سے تیار کیا جائے، انہیں بتایا جائے کہ دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ آخرت کی زندگی ہے۔ حال کے کائنات قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے تعلیم و تربیت۔ والدین پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچے کی تربیت اور تعلیم کا خاص طریقے سے اہتمام کریں۔ سب سے پہلی درسگاہ بچے کے لیے اس کی ماں کی گود ہوتی ہے۔ بچے کی بیس جو بنتی ہے وہ گھر سے بنتی ہے۔ گھر والے اس کو جو سکھاتے ہیں، جو اس کو طور طریقے بتاتے ہیں، وہ ان کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ بیس کرتی ہیں ساری چیزیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی باپ کی طرف سے اپنی اولاد کے لیے اس سے بہتر کوئی اور تحفہ نہیں ہے کہ وہ ان کی اچھی تعلیم اور تربیت کرے۔ محبت اور شفقت یہ بھی اولاد کا حق ہے اور والدین پر فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت والا رویہ اختیار کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی بچوں کے ساتھ شفقت فرماتے تھے، محبت فرماتے تھے۔ رستے میں چلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو گود میں اٹھا لیتے، سواری پر سوار کر لیتے، سلام میں پہل کرتے۔ جب کوئی چیز تقسیم کرنی ہوتی تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو دیتے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے سیدنا امام حسن علیہ السلام آپ کا بوسہ لے رہے تھے تو آپ کے پاس ایک سردار اقرا بن حابس تمیمی وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا یا رسول اللہ آپ اتنی محبت کیوں فرما رہے ہیں؟ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں کیا کہ میں نے اس کو کس کی ہو، میں نے اس کو بوسہ لیا ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تیرے دل سے محبت اور رحمت نکال دے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں۔ بخشش میں مساویانہ سلوک یہ بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ ایک بیٹے کو پریفرنس دیں گے اور دوسروں کو آپ اگنور کریں گے تو بچوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت اور بغض پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے تمام بچوں کے اندر ایکول ہونا چاہیے، برابری کی سطح ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، وہ بھوکی تھیں۔ اس نے آ کے کھانے کے لیے سوال کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر کے اندر کھجور تھی، وہ کھجور انہوں نے اس کو دی۔ اس نے اس کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھی ایک بیٹی کو دے دی، آدھی دوسری بیٹی کو دے دی۔ حضرت عائشہ بڑی خوش ہوئیں کہ کتنی اچھی ماں ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے یہ سارا واقعہ بیان فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اس نے مساویانہ سلوک
کیا ہے اپنی اولاد کے ساتھ، اگر وہ اسی طرح کرتی رہی تو یہ عمل اس کو جنت میں لے جائے گا۔ میراث میں قانون الہی کی پابندی۔ میراث کے حوالے سے ہمارے ہاں بچوں کو، بیٹوں کو تو حق دے دیا جاتا ہے، لیکن بیٹیوں کو حق نہیں دیا جاتا، کسی نہ کسی طریقے سے ایموشنلی بلیک میل کر کے ان کا حق بھائی مار جاتے ہیں۔ تو والدین کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو، بیٹوں کو بتا دے بالخصوص کہ بیٹیوں کا حق بھی ہے تمہاری جائیداد کے اندر، تو وہ حق تم نے دینا ہے، کیونکہ قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ تم، عورت کا 2 حصے ہیں، مرد کا 1 حصہ ہے، تو وہ اس کو دیا جائے گا، یعنی کہ مرد کا 1 حصہ ہو تو اس کو ہاف کیا جائے تو وہ آدھا عورت کا حصہ بنتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اسلامی شعار۔ کچھ اسلامی شعار ہیں، جب مسلمانوں کے گھروں کے اندر بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ سارے معاملات کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہو تو فوراً اس کے کان کے اندر اذان کہی جائے اور بائیں کان کے اندر اقامت کی جائے اور تحنیک گٹی دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اکثر لوگ تشریف لایا آتے اپنے بچوں کو لے کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحنیک دیں، گٹی دینا، تو نیک لوگوں کی گٹی دلوانی چاہیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گٹی دیتے تھے۔ حضرت امام حسن کو، حضرت امام حسین کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گٹی دی۔ حضرت امام حسن کے کان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اذان دی، بائیں کان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اقامت کہی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اچھا نام رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی اولاد کے اچھے نام رکھو، کیونکہ قیامت والے دن وہ اپنے ناموں کے ساتھ بلائے جائیں گے، پکارے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھو، لیکن میری کنیت ابو القاسم نہ رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے نام سے برکت لینے کے لیے اپنے بیٹے کا نام محمد یا احمد رکھا، قیامت والے دن جس کا نام رکھا گیا ہے اور جو نام رکھنے والا ہے، ان دونوں کو اللہ رب العزت جنت عطا فرمائے گا۔ عقیقہ اور ختنہ کرنا۔ بچہ جب 7 دن کا ہو جائے تو اس کا عقیقہ کیا جائے۔ 2 روایتیں ہیں عقیقے کے حوالے سے۔ ایک روایت یہ ہے کہ بیٹے کے لیے 2 بکرے اور بیٹی کے لیے 1 بکرا، اور ایک روایت کے اندر بیٹی اور بیٹے دونوں کے لیے 1 بکرا ذبح کر کے رشتہ داروں، مساکین، غرباء، ہمسایوں وغیرہ کی دعوت کی جائے گی، اور پھر ختنہ بھی کیا جائے گا۔ شادی اور نکاح۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 چیزوں کے اندر جلدی کرو۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں، جب میت جنازہ تیار ہو تو جنازہ پڑھنے میں، تیسرا جب اولاد جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرنے میں۔ تو والدین کا یہ فرض ہے کہ وہ بچوں کے بلوغت کو پہنچ جانے پر ان کا نکاح کرے، نکاح کے اسباب ہوں تو ان کا نکاح اچھے طریقے کے ساتھ کیا جائے۔ ایک کنسپٹ جو ہمارے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی کچھ کرتا نہیں ہے لڑکا، ابھی لڑکی کچھ کرتی نہیں ہے، ابھی پڑھ رہے ہیں، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں جو معاشرے کے اندر برائی کی اصل جڑ ہے۔ تو یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نور کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ تم نکاح کر دیا کرو، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ رب العزت اپنے فضل کے ساتھ ان کو غنی کر دے گا۔ قرآن تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے، حدیث مبارکہ ہمیں یہ کہہ رہی ہے، آج ہمیں اگر بے راہ روی کو، فحاشی عریانی کو اور اولاد کو خراب ہونے سے بچانا ہے تو اس کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ ان کی شادیاں جلد از جلد کی جائیں۔ عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی بھی چیز کی اس کویشچن میں سے آپ کو سمجھ نہیں آئی، مزید ڈیٹیل آپ جاننا چاہتے ہو تو آپ میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔